بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج ہم 10ویں جماعت کے اردو سبجیکٹ میں حامد کشمیری کی غزل نمبر 1 پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ غزل نمبر 1 کے جتنے بھی اشعار ہیں ان کی تشریح کریں گے۔ تو غزل نمبر 1 کا پہلا شعر ہے: ایسا نہیں کہ سر پہ سدا آسمان تھا، میرا بھی شہر میں کبھی کوئی مکان تھا۔ سدا ہم کہتے ہیں ہمیشہ رہنے والے، ہمیشہ، سدا۔ تو اس شعر کی ہم اس طرح سے تشریح کر سکتے ہیں۔ شاعر اس شعر میں عصری کرب کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ عصری کرب ہم کہتے ہیں موجودہ دور کے حالات، یعنی جو موجودہ دور کے حالات ہیں ان کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرا شہر ہمیشہ سے اس قدر ویران نہیں تھا، کہ میرا شہر اتنا ویران نہیں تھا جتنا کہ آج کل ہے۔ یہ ہمدم کشمیری اس شعر میں کہہ رہے ہیں۔ یہ ہنستا بستا شہر تھا، یہ بہت ہی خوشحال شہر تھا، اور میں یہاں باضابطہ اپنے مکان میں رہتا تھا، اور اسی شہر میں میں بھی رہتا تھا اپنے مکان میں۔ اب میرا مکان نہیں رہا، خاکستر ہو گیا۔ اب میرا مکان بھی یہاں نہیں رہا، سب خاکستر ہو گیا۔ اب تو میرے سر پر چھت نہیں ہے، میں کھلے آسمان تلے بے یار و مددگار ہوں۔ لیکن ایسا ہمیشہ سے نہیں تھا، پہلے میرے شہر کی یہ خستہ حالی نہ تھی۔ یعنی ہمدم کشمیری اپنے شہر کا احوال بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ شہر آج ویران ہو چکا ہے، لیکن ہمیشہ یہ ویران نہیں تھا، یہ ایک ہنستا بستا شہر تھا۔ میں آج بنا چھت کے ہی رہ رہا ہوں، کھلے آسمان تلے۔ تو ایسا ہمیشہ نہیں تھا، پہلے میرا بھی یہاں ایک مکان تھا، اچھا خاصا مکان تھا۔ اسی طرح سے دوسرا شعر ہے: اس روشنی کے شہر میں ظلمت کرے گی راج، مجھ کو یقین تھا نہ تجھے ہی گمان تھا۔ ظلمت ہم کہتے ہیں تاریکی کو، اندھیرے کو۔ تو شاعر کے کہنے کا مطلب ہے، شاعر فرماتے ہیں اس شعر میں، یہاں پر بھی وہ عصری کرب سے متعلق اس شعر میں فرماتے ہیں، یعنی یہ موجودہ دور کے حالات کے مطابق اس شعر میں فرماتے ہیں کہ ایسا تو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس شہر میں تاریکی اور اندھیرے کا راج ہوگا۔ اندھیرے کا راج ظلم، جبر، تشدد، خوف، اقدار کی پامالی، استحصال اور اس طرح کی دیگر منفی رجحانات ہیں۔ شاعر فرماتے ہیں کہ یہ صورتحال پیدا ہو گئی، اس کا کسی کو اندازہ نہیں تھا۔ یعنی شاعر موجودہ دور کے حالات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو آج کل حالات ہیں ہمارے شہر میں، ہمارے علاقے میں، یہ کبھی نہیں تھا۔ چونکہ آج صورتحال ہی بدل چکی ہے، اس کا اندازہ نہیں تھا کہ کیسے اس شہر کو اجڑ دیا گیا، کیسے اس شہر کی بدحالی کی گئی۔ تو اس طرح سے اس کا تیسرا شعر ہے غزل نمبر 3 کا: دھویا نہیں گیا جو کسی برشگال میں، میری زمین پر وہ لہو کا نشان تھا۔ تو اس شعر میں برشگال استعمال کیا گیا۔ برشگال کا معنی ہے بارش یا برسات، بارش یا برسات۔ تو یہ شعر بھی عصری کرب، یعنی کہ موجودہ دور کے حالات کی ایک عمدہ مثال ہے یہ شعر۔ مثلا اس میں شاعر فرماتے ہیں کہ میری سرزمین پر ایسا خون کا نشان تھا، ایسی خون کا نشان تھا جو کسی بھی بارش یا طوفان میں دھویا نہیں گیا۔ یعنی کسی بارش، کسی طوفان نے اس خون کو نہیں دھویا،
یعنی خون خرابہ ختم ہونے کی ابھی تک کوئی صورت نکالی نہیں، یعنی جو خون خرابہ میری سرزمین پر ہو رہا ہے وہ روکنے کے لیے ابھی تک کوئی صورت حال نہیں نکالی گئی۔ دنیا میں کتنے جھگڑے تھے جن کا حل نکالا گیا ہے، لیکن میری سرزمین سے خون کا دبا مٹایا نہیں جا سکتا۔ انہیں ہمدم کشمیری اس شعر میں اپنے شہر کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو میرے شہر میں چونکہ خون بہایا گیا ہے، لیکن اتنا خون بہایا گیا کہ کوئی طوفان یا کوئی بارش بھی اس خون کو دھو نہ سکی۔ چونکہ دنیا میں کتنے جھگڑے تھے لیکن کوئی نہ کوئی حل نکالا گیا، مگر میری سرزمین ایک ایسی سرزمین ہے جس پر خون کا دبا ابھی نہیں مٹایا گیا۔ تو اس کے بعد جو اس غزل کا آخری شعر ہے وہ ہے: ہمدم کو چپ لگی ہے زمانہ گزر گیا، اس شہر خاموشی میں وہ صاحب اذان تھا۔ تو اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ گزر گیا جب سے ہمدم خاموش بیٹھا تھا، ایک زمانہ گزر گیا جب سے میں اپنے آپ سے، یعنی شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ گزر گیا جب سے ہمدم خاموش بیٹھا ہے، جب سے میں خاموش بیٹھا ہے۔ حالانکہ اس قبرستان نما شہر میں تو وہ ایک اذان کی مانند ہے، حالانکہ میں ایک اذان کی مانند ہے، جس طرح ایک مؤذن نماز کے لیے بلا رہے ہیں سبھی لوگوں کو، تو اسی طرح ہمدم کشمیری کہتے ہیں کہ میں اس شہر میں مؤذن کی مانند تھا، ایک اذان کی مانند تھا، جس کا کام لوگوں کو بیدار کر کے انہیں فلاح کی طرف بلانا ہوتا ہے، کیونکہ مؤذن کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو بیدار کرتا ہے، جگہ دیتا ہے تاکہ وہ فلاح اور بہبودی کی طرف آ سکے۔ لیکن حالات نے اسے وہ صدمے دیے ہیں کہ اب دم بخود ہو کر رہ گیا، لیکن حالات کچھ ایسے بنے، حالات نے اسے کچھ ایسے صدمے دیے، ایسے پریشانیاں دی کہ جن سے وہ خود بخود دم ہو کر رہ گیا، کچھ بولتا نہیں ہے۔ ہمدم کشمیری اب کچھ نہیں بولتا ہے، صدموں کی وجہ سے سختی کے عالم ہے، یعنی ان کو کافی صدمے آ چکے ہیں، پریشانیاں آ چکی ہیں، اب اسی عالم میں وہ گم ہو گئے ہیں، کہ ورنہ وہ خاموش بیٹھنے والا نہیں تھا۔ اب ہمدم کشمیری نے خاموشی اختیار کی، اس کی وجہ سے، حالانکہ وہ ایک اپنے شہر میں مؤذن کی حیثیت رکھتا تھا، تو مگر شاعر کے مطابق اب وہ حالات نہیں رہے، اب میں اپنی صدموں سے، اپنی پریشانیوں سے خود بخود خاموش ہو چکے ہیں۔ تو عزیز طلباء طالبات، یہ غزل نمبر 1 تھی ہمدم کشمیری کی۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، شکریہ۔